السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے میرے پیار سے ویئرز، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نیو ویڈیو. تو ہم لوگ غزوہ بدر جا رہے ہیں، اس کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، اور جو 14 شہیدوں کی قبر ہے ادھر بھی ہم لوگ جائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کو جن بندوں کو غزوہ بدر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انہیں غزوہ بدر کی معلومات اس ویڈیو میں مل جائیں گی، کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے غزوہ بدر میں ہر چیز اس کی مکمل معلومات بتائی ہیں. مدینہ منورہ سے غزوہ بدر تقریباً 2 گھنٹوں کا سفر ہے، اور میں سوچ رہی ہوں، اس بات پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے، وہ جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے اتنی دور غزوہ بدر آئے. ہمیں گاڑی پہ بہت مشکل ہوتی ہے اگر سفر کرے 2 گھنٹے کا، تو ہمیں بھی بہت ویٹ ہو رہا تھا کہ ہم کب پہنچیں گے، اور ابھی ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم لوگ کب پہنچیں گے. اور ہم لوگ گیمز کھیل رہے ہیں موبائل پہ تاکہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے، اور ہم لوگ ساتھ میں پہاڑی علاقے دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ یہ بہت ہی پیارے پہاڑی علاقے ہیں، ہم لوگوں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی جو. تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں کچھ معلومات دیتی ہوں. ویئرز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان جب کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے امن و سکون کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کر لی. وہاں پہ وہ لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہیں، اس لیے انہوں نے مختلف سازشوں سے کام لیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے. تو اب چلتے ہیں کہ یہ جنگ کب ہوئی. یہ جنگ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام میں پیش آئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی. اس جنگ کی اسباب تو بہت زیادہ، لیکن ہم ایک آپ کو بتاتے ہیں اس کی فوری وجہ. غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا، جو شام سے مالی تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا. لیکن جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کئی مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا. اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا. تو اب میں آپ کو اس جنگ کے کچھ واقعات سناتی ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 مجاہدین تھے، جن میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے. اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہیں تھے. مسلمانوں کے پاس کل صرف 6 تلواریں تھیں. سواری کے لیے 70 اونٹ اور بس 2 گھوڑے تھے. ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا. ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرے اور سینکڑوں اونٹ تھے. تو کفار اور مسلمانوں کے لشکر جب بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے تو لڑائی سے 1 رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیدار بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے. اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے. تو 17 رمضان المبارک کو لڑائی کی ابتدا ہوئی. کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے. مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ تھے. جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر شروع ہو چکا ہے بدر کا. تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ ہمیں تو بالکل معلوم ہی نہیں تھا، کہ میرے ماموں جان کو تو پتہ تھا کہ یہاں پہ پورا شہر آباد ہے، لیکن ہم لوگ پہلی دفعہ جائے تو ہم نے سمجھا صرف ویران ایریا ہے، بس جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی کوئی آبادی نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو پورا شہر آباد ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. جو 14 شہید ہوئے تھے بدر کی جنگ میں، تو ان کی ہم لوگ آپ کو قبریں بھی دکھائیں گے اور ان کی زیارت بھی کریں گے. تو جی ہم لوگ آپ کو بدر کے واقعات سنا رہے تھے، چلے ہم شروع کرتے ہیں.
اور جو 3 صحابہ کرام آئے تھے انہوں نے جلد ہی ان 3 کافروں کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ دکھایا تھا۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی تھی، اور جو ابو جہل ہے جو کفار کی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ 2 چھوٹے مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اور جو کہ کفار کے 70 آدمی قیدی بنے۔ اس لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بات کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ جو باقی بچے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور آزادی حاصل کر لے۔ تو آپ نے یہ اس میں کیا دیکھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان اور رحم دل تھے کہ انہوں نے اتنی ایزی شرائط رکھ کے ان کو آزادی دے دی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شہدائے بدر۔ تو اب ہم لوگ گاڑی پارک کریں گے اور آپ کو 14 جو شہید ہوئے ان کے نام بھی دکھائیں گے، لیکن پہلے ہم لوگ زیارت کر لیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جالیاں لگی ہوئی اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی زیارت کر لیں۔ دیکھیے یہ لکھا بھی ہوا ہے مقبرہ شہدائے بدر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ قبریں ہیں شہدائے بدر کی۔ تو ہم لوگ آگے گئے تھے تو وہاں پہ بالکل مطلب جالیاں نہیں لگی ہوئی تھی اور ہم لوگ اوپر چڑھ کے دیکھ رہے تھے۔ ابھی ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں سے بالکل انہوں نے اوپن کیا ہوا، اور ہم لوگ بھی یہیں سے آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ ہمارے ماموں جان کہہ رہے تھے جب ہم لوگ یہاں پہ پہلے آتے تھے تو یہاں پہ مطلب بہت مشکل راستہ تھا اور صحیح دیکھ بھی زیارت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ تو اب ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت زیادہ کنسٹرکشن کر دی ہے، جالیاں لگا دی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ہمیں لگا کہ یہ قبریں ہیں اور یہی تھیں۔ ہم نے ایک بندے سے بھی پوچھا تھا کہ یہ قبریں ہیں، جس نے کہا یہی قبریں ہیں۔ تو اب ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی کھلا میدان ہے، بہت ہی وسیع مطلب یہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم دوبارہ آئے تو دن کی روشنی میں آئیں گے اور آپ کو صحیح زیارت کرائیں گے، لیکن ہم لوگ مغرب کے ٹائم پہنچ گئے تھے، اور لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم روشنی میں مل گیا تھا۔ اور اب ہم لوگ آپ کو نام دکھائیں گے، بس تھوڑا سا آپ لوگ یہ ویو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آپ کو جو یہاں پہ شہداء کے نام بتائیں گے۔ ایک انہوں نے بہت بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے، اور میرے ماموں جان کہہ رہے تھے کہ اس کی تصویر لے لیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ان 14 شہیدوں کے نام انہوں نے لکھے ہوئے تھے ایک بڑے سے بورڈ پہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے شہداء ہیں بدر کے شہداء۔ تو آپ ان کے نام دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون شہید ہوئے تھے۔ میں آپ کو غزوہ بدر کے 4 نتائج بتاتی ہوں۔ تو نمبر 1، غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا، جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ نمبر 2، غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا۔ نمبر 3، غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ نمبر 4، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلوائی۔ تو غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔
اب ہم آپ کو مسجد عریش کی زیارت کراتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی مسجد ہے اور انہوں نے وہیں پہ مسجد بنائی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو جنگ تھی تو اس کی فتح کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی. اور آپ یہ جو خالی میدان دیکھ رہے ہیں یہاں پر غزوہ بدر کی جنگ ہوئی تھی. یہ وہی میدان ہے جہاں مسلمانوں نے کافروں سے لڑائی کی تھی. اس مسجد میں تھوڑی سی کنسٹرکشن چل رہی تھی تو پھر یہ مسجد بند تھی تو باہر مسجد کے باہر ہی لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اب ہماری تمام زیارتیں پوری ہو چکی ہیں اور اب ہم لوگوں نے احد شریف جانا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے ہمیں واپس مدینہ منورہ پہنچنے تک. تو ہمیں کسی نے انوائٹ کیا ہوا تھا اس لیے ہم لوگوں نے احد شریف جانا ہے. تو اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں کو زیارتیں کر کے اچھا لگا ہوگا. تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہے سلامت رہے. اللہ حافظ.